السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، عید میلاد النبی پر جلوس نکالنا باعث سعادت ہے، لیکن آج کل جو جلوس کا ماحول کر دیا گیا ہے اور جس طرح جلوس میں بے حیائی اور غیر شرعی رسمیں رائج پا گئی ہیں، اس سے ہر دیندار شخص بیزار ہے۔ اس تعلق سے ماہر جزیات فقہ حضرت علامہ مفتی قاضی شہید عالم صاحب قبلہ دامہ ظلہ العالی نے بہت ہی نصیحت آمیز باتیں بتائی ہیں۔ آئیے سنتے ہیں حضرت نے کیا نصیحت فرمائی ہے۔ ہمارا جو بھی معاملہ ہے وہ سب شریعت کے سانچے، شریعت کے آئینے میں ہے، اور خوشی کے مواقع میں بھی اسلام میں لہو و لعب کا کوئی تصور نہیں۔ دیکھیے حدیث کے اندر موجود ہے کلو لہو باطل، ہر لہو یعنی کھیل باطل ہے، ہر لہو کو باطل قرار دیا۔ اتنی دیر اس میں مشغول رہے گا وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا۔ تو اصل ہے کہ آدمی ہر وہ کام جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ تو غرض یہ کہ جو بھی لہو و لعب ہے ان لہو و لعب سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ خیر غرض یہ ہے کہ میں آپ کو ان باتوں کو بیان کرنے کا مقصد ہمارے سامنے یہ ہے کہ 12ویں شریف ہمارے سامنے ابھی موجود ہے، اور ایک زمانہ تھا کہ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اب تو ماشاءاللہ ایسا ہے کہ محفلیں منعقد ہو رہی ہیں، جلوس نکل رہا ہے، بچہ بچہ کو معلوم ہے کہ 12ویں شریف آنے والی ہے۔ یہ بہت بڑی خوش بختی کی بات ہے ہمارے لیے، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہ 12ویں شریف کے جلوس میں ہم نے اسلامی طور طریق کو ملحوظ نہ رکھتے ہوئے دنیا داروں، دنیا کے باطل مذہب والوں کے طور طریقوں کو ہم نے اپنا لیا ہے، اختیار کر لیا ہے، اور اسلام کا جو تقدس ہے ہم اس کو پامال کرنے لگے ہیں، جس کا اثر یہ ہونے لگا ہے کہ بجائے اسلام کا لوگوں کے اوپر اثر مرتب ہو، لوگوں کو متاثر کیا جائے، اس کے متاثر کرنے کے بجائے اور لوگ نفرت کا ماحول اور اسلام کے طور طریق سے لوگوں کے اندر بجائے یہ کہ وہ مائل ہوں ان کو دور کیا جا رہا ہے۔ تو آپ کا طور طریق ایسا ہونا چاہیے، دور نہ کریں بلکہ قریب کریں اسلام سے۔ اسلام سے دور نہیں کرنا ہے، اسلام سے قریب کرنا ہے۔ تو اس لیے جلوس نکالنے میں بھی آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم کیا طریقہ اختیار کریں جس سے لوگ ہمارے اسلام سے قریب آئیں، اسلام سے دور نہ ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیے جلوس نکالنے میں سب سے پہلے تو میں توجہ دلاؤں گا کہ ڈی جے بجاتے ہیں، آواز نکالتے ہیں، اتنی بھینکر آواز کہ اس سے لوگوں کے مکانوں کے شیشے تک ٹوٹ جائیں گے، اور اگر شیشے نہ ٹوٹے تو جو بیچارے بیمار اور ہارٹ کے مریض ہیں تو خدا نہ کردہ کوئی دنیا سے چل بسے اس کی خطرناک آواز سن کر کے۔ اور خود میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ اس کی آواز سے سیدھا ہارٹ پر اٹیک ہوتا ہے، اندر سے لرزش پیدا ہونے لگتی ہے۔ دوسرے کے بارے میں تو میں نہیں بتا سکتا کہ کیا گزرتا ہوگا، لیکن میں نے خود محسوس کیا ہے کہ جلوس جب گزرتا ہے اور اس کی آواز آتی ہے ڈی جے کی تو خود حرکت تیز ہو جاتی ہے اور اس کے اندر ایک ارتعاش اور لرزش پیدا ہونے لگتی ہے۔ تو دیکھیے اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے۔ اور ڈی جے میں بھی نعت شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ جو ہیں اللہ کی آواز کو اس انداز سے پیدا کرتے ہیں کہ ڈھول کی آواز بن جاتی ہے۔ ذرا غور کیجیے، ایک مسئلہ شرعی آپ کو سمجھائیں تو مسئلہ پتہ چلے گا کہ کسی کاغذ میں لفظ اللہ لکھا ہوا، کاغذ کے ٹکڑے میں لفظ اللہ لکھا ہوا، اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، تو فقہائے کرام نے فرمایا ہے کہ کتابوں کے اندر کاغذ کے اس ٹکڑے کا اس مقصد کے لیے استعمال کرنا تاکہ اس کے ذریعے سے
نشانی لگا دی جائے کہ ہم نے یہاں تک پڑھا ہے یا فلاں مسئلہ اس جگہ ہے، اور اس کی نشانی کے طور پر اس کاغذ کو استعمال کیا جائے جس کاغذ میں لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، اس کو فقہا نے منع فرما دیا کہ اللہ اسم اعظم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کاغذ میں جب اللہ کا نام لکھا گیا وہ کاغذ مقدس ہو گیا ہے، اور اتنا مقدس ہو گیا ہے کہ فقہ کی کتاب میں علامت کے طور پر بھی اس کاغذ کو استعمال کرنے سے منع کر دیا گیا۔ جب فقہ کی کتاب میں اس کاغذ کو جس میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہو علامت کے طور پر جب استعمال کرنا منع کر دیا گیا ہے، تو نعت کے ساتھ منقبت کے ساتھ اللہ کی آواز کو بگاڑ کر کے ڈھول کی آواز پیدا کرنا اس قدر بے حیائی کی بات ہے۔ ذرا غور کیجئے، ہے بے ادبی گستاخی، اور کہاں گستاخی کی جا رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کے نام مبارک کے ساتھ یہ گستاخی کہ اس کے ساتھ لہو لعب کی آواز پیدا کی جا رہی ہے، ڈھول کی آواز بنائی جا رہی ہے، اور لوگ اس کو فخریہ انداز میں پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور فخریہ انداز میں بجاتے چلے جا رہے ہیں، موبائلوں میں بھر لیا اس کو بجا رہے فخریہ انداز میں، سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا ہم نے تقدس والا کام کر لیا ہے، غور نہیں کرتے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نام کا استعمال ڈھول کی بجانے کے لیے، ڈھول کی آواز پیدا کرنے کے لیے، غور کرنے کی بات ہے یہ۔ لوگوں کو عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ جب لفظ اللہ جس کاغذ میں لکھا ہوا ہو اس کاغذ کو فقہ کی کتاب میں علامت کے طور پر جب استعمال نہیں کر سکتے تو پھر اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس کے مقدس نام کے ساتھ ڈھول کی آواز بنانا کیسے روا ہو سکتا ہے؟ اور اس کو لوگ ہلکے میں لیتے ہیں، اس کی کیوں اہمیت ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو سختی سے روکنا چاہیے، یہ کوئی جائز کام نہیں، کوئی مقدس کام نہیں، بلکہ ناجائز اور ممنوع کام ہے، اس سے بچنا لازم ہے آپ لوگوں کو۔ کوئی اگر بجا رہا تو فوراً اس کو روک دیجئے کہ نہیں، اللہ کے نام کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اللہ کے نام کا تقدس پامال ہو رہا ہے، لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ لوگ اصل میں اپنے کلام میں ساز شامل کرنا چاہتے ہیں، اور ساز ہارمونیم، بینجو وغیرہ جو آج کل چل رہا ہے طرح طرح، اگر وہ شامل کرتے ہیں لوگ کہیں گے صاحب یہ نعت کے ساتھ کیا کر دیا، تو معاذ اللہ اس کا ایک متبادل نکال لیا ہے۔ اگر لوگ اعتراض کریں گے تو کہیں گے صاحب اللہ ہی پڑھ رہے ہیں، ارے اللہ ہی پڑھ رہے ہو، اللہ کے نام کی تقدس کو تم پامال کر رہے ہو، اس لیے اس سے بچنا ہر حال میں ضروری ہے۔ تو محترم حضرات، نعت شریف پڑھنے میں بھی آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ صرف نعت ہی رہے، اس کے ساتھ کسی بھی انداز میں، چاہے منہ سے بول کر کے یا باہر سے خارجی طور پر کسی طرح سے بھی ساز کی آواز اگر پیدا کی جا رہی ہے تو اس کی اسلام میں کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کو ناجائز اور ممنوع ہے، ان سے بچنا لازم ہے۔ چاہیے چلنا کیسے چاہیے؟ نگاہیں نیچی رہنا چاہیے، نیچی نظر کرتے ہوئے چلیں، اور قدم اٹھائیں تقدس کے ساتھ اٹھائیں، نہ کلام پڑھیں تقدس کے ساتھ کلام پڑھیں۔ تو اس طرح سے آپ جلوس کو نکالیں تاکہ آپ کا جلوس نکالنا بھی کار خیر میں شامل ہو جائے، ورنہ ہوگا کیا؟ خیر کے نام پر سر مول لے رہے ہیں آپ، نام خیر کا ہو رہا ہے لیکن کام شر کا ہو رہا ہے۔ اس لیے ایسے کاموں سے کہ خیر کے نام پر شر کیا جا رہا ہو اس کو روکنا ضروری ہے۔ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ اصل مقصد، اصل کام ہے اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری۔ اگر ہم نے اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کر لی تو ہمیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی رضا حاصل ہو جائے گی، اور ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اور اگر اللہ کی رضا حاصل نہیں تو پھر سب کچھ بیکار ہے۔ رضا حاصل کیسے ہوگی؟ اپنے کام کو شریعت کے مطابق کرنے میں۔ لہذا میں یہ آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ جلوس میں دنیا والوں کا مقابلہ نہ دیکھیں، اپنے اسلام نے جو ہمیں دیا ہے، ہمارے سرکار نے جو دیا ہے، اللہ نے جو دیا ہے، اور جو وراثت ہم تک پہنچی ہے، ہم اسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں۔
تو پھر ہم کامیاب ہیں۔ دنیا والے ان کو لہو لعب سے مطلب ہے، ان کو تقدس سے مطلب نہیں۔ ہمیں تو اللہ نے ایک لائے عمل دیا ہے، ایک نظام دیا ہے، ایک طریقہ دیا ہے، شریعت دی ہے، تو ہم کو شریعت کے مطابق چلنا چاہیے۔ ڈی جے وغیرہ ان کو بالکل ترک کر دیں، لاؤڈ اسپیکر ہو۔ اور ایک بات اور بیان کر دوں صاحب، لاؤڈ اسپیکر میں بھی لوگوں نے وہ کیا کہتے ہیں اس کو ایکو لگا کر کے اس کو ایسا کر دیتے ہیں کہ بعض اشعار ایسے پڑھے جاتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں بھئی، اصل تو لاؤڈ اسپیکر کی آواز تو اس لیے ہے کہ دور تک پہنچے، صاف ستھرے انداز میں آپ کے کانوں تک پہنچ جائے، اور آواز کو بگاڑ کر کے ایسا بنا دینا کہ بالکل سمجھ ہی میں نہ آئے کہ کہہ کیا رہا ہے۔ ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ بہتر یہ کہ بالکل صاف ستھری آواز آپ کے کانوں تک پہنچے۔ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کر سکتے ہیں، کیجئے، تاکہ دوسروں تک، جلوس کے اور دیگر افراد تک ان کے آواز پہنچے، نعت کی اور نعرے تکبیر لگائیں وہ بھی، اور نعرے تکبیر لگانے میں بھی تقدس کو محفوظ رکھیں۔ لہذا لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کیجئے، نعت و مناقب پڑھتے ہوئے چلیے تقدس کے ساتھ، چلنے میں تقدس۔ اور کچھ لوگ نعت شریف کے اشعار کے ساتھ رومال لہرا رہے ہیں ایسے کر کے، اور اس سے ایک کھیل کا سا ماحول بن جاتا ہے، لہو و لعب کا مزاج بن جاتا ہے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ بالکل جو میں نے بتایا تقدس کے ساتھ چلیے، اور ڈی جے سے بچنا چاہیے، اور ایکو سے حتی الامکان بچیں جس سے کہ آواز بگڑ جائے، اور نعت منقبت پڑھتے چلیں، جا بجا نعرے لگائیں، مگر نعرہ لگانے میں کسی دوسرے کو چڑھانے کے لیے مقصد سے نہیں، بلکہ جہاں جیسا موقع آئے اس حساب سے آپ نعرہ لگائیں، نعرے تکبیر کو بلند کریں، اور چلنے میں تقدس محفوظ رکھیں۔ اور جو باجے وغیرہ شامل کر لیتے ہیں جلوس کو، بالکل قطعی طور پر اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، اس کو بالکل دور کر دیں۔ باجا وغیرہ، ڈھول تماشا وغیرہ، ان چیزوں سے کوئی مطلب نہیں اسلام کو، لہذا ان چیزوں کو دور کر دیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے صاحب، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تشریف لے آئے، تشریف لانے کا مقصد لوگوں میں کے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کرنا، اور لوگوں کے کو عمل صالح سے مزین کرنا ہے۔ تو نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اذان ہو رہی ہے اور جلوس نکل رہا ہے، اور نعت پڑھتے ہوئے یا نعرے تکبیر بلند کرتے ہوئے، تو دیکھیے یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ اگر اذان کی آواز آ رہی ہے، کوئی آدمی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، تو شریعت کا حکم ہے کہ تلاوت قرآن کو موقوف کر دے اور اذان کے کلمات کو سنے اور اذان کے کلمات کا جواب دے۔ جب قرآن کریم کی تلاوت کرنا ممنوع ہو جاتا ہے اذان کے وقت میں، تو صورت میں اذان کے وقت میں دوسرا کوئی نعت پڑھنا، کوئی اشعار پڑھنا اور مطلب نعرے تکبیر بلند کرنا، اس کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ جب مسجد کے پاس سے گزر رہے ہوں، اذان کا وقت ہو گیا ہو، تو جلوس روک کر کے پہلا کام ہے نماز پڑھنا۔ اگر نماز کو اگر آپ ترک کر رہے ہیں تو پھر جلوس نکالنے کا کوئی مقصد باقی نہیں رہ جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا ہی کیا اپنی عبادت کے لیے۔ تو پیدا جو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے، اور اگر آپ عبادت کو ترک کرتے ہیں تو معاذ اللہ اس جلوس سے حاصل کیا ہوگا جب عبادت ہی کو ترک کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے کہ نماز کی پابندی بہرحال برقرار رکھی جائے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ دیکھیے جلوس نکالنے کا یہ مطلب نہیں کہ جماعت کا وجوب آپ کے ذمہ سے ثابت ہو جائے گا۔ نماز جماعت سے پڑھنا فرض نماز واجب ہے تو وجوب برقرار ہے، جلوس کی وجہ سے وجوب ثابت نہیں ہو جاتا۔ تو ایسی صورت میں جلوس نکال لیں، جہاں جس نماز کا وقت ہو جائے اس نماز کو جماعت کے ساتھ مسجد میں آپ کو ادا کرنا چاہیے۔ تو سمجھ لیے کہ ہم شریعت کے دائرے میں چل رہے ہیں اور شریعت کے مطابق ہمارا جلوس نکل رہا ہے۔